مولانا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا جمعہ شریف آپ حضرات نے شرک کی تاریخ کے حوالے سے سماعت فرمایا تھا۔ آج اسی گفتگو کو اسی مقام سے لے کے چلتے ہیں جہاں پہ پچھلے جمعہ شریف پر اختتام ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی شریف کے اندر بتوں اور دوسرے جتنے بھی جھوٹے خدا تھے ان کے خلاف جہاد فرمایا۔ 6 خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، جھوٹے خداؤں کی، ستارے، نمرود، بت اور آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری باری سب کا عاجز ہونا، سب کا خدا نہ ہونا یہ ثابت کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور نمرود کی پارٹی نے جس وقت آگ میں ڈالنا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ نمرود کی اس آگ سے نجات بخشی اور وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حق میں اور شرک کے خلاف صرف اتنا ہی کام نہیں کیا بلکہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ کا گھر بیت اللہ شریف اس کی تعمیر بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ خود فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کی بنیادوں کو بلند فرما رہے تھے، یعنی اللہ کا گھر کعبہ شریف تعمیر کیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منا کے اندر ایک یاد چھوڑی جو اللہ کے حکم سے اپنی پچھلی عمروں میں ملنے والے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری۔ جب کہ وہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر نہ چلی، جنت کا سے ایک مینڈا آیا جس کے گلے پہ چلی۔ یہ یادیں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی منا کے اندر واضح طور پہ آج تک موجود ہیں۔ اسی طرح منا کی وادی میں شیطان نے 3 مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر وہاں سے بھگایا۔ آج بھی ان کی وہ یاد منا کے اندر موجود ہے۔ وہاں پہ شیطان بندہ ہوا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عادت کو، طریقہ کار کو اپنے بندوں کو یاد کروانے کے لیے دہرواتا ہے کہ یہ تم کرتے جاؤ، تمہیں اس پہ ثواب ملے گا۔ تو وہاں پہ بھی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔
مسجد حرام شریف کے اندر مقام ابراہیم، جس پتھر پر نقش قدم ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے، وہ بھی حرم شریف کے اندر نصب ہے، اور یہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد ہے۔ یہ چند باتیں اس واسطے ذکر کیں کہ توحید کا بوٹا روئے زمین پر لگایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور شرک کا جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کر توڑ کے رکھ دیں، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور لوگ توحید کی طرف لگا دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تسلسل چلتا رہا ان کی اولاد پاک کا۔ شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال شریف کے کئی ہزار سال بعد دوبارہ عرب شریف کے اندر شرک کی بنیاد پڑی، اور ہوا یوں تھا کہ بنو خزاع قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی۔ عمر بن لحی اس کا نام تھا۔ ظاہری طور پر اور نیک بندوں کی اولاد ہونے کے ناطے عمر بن لحی کے سپرد کعبہ شریف کا نظام کیا گیا تھا کہ تو متولی ہے کعبہ شریف کا، نگران ہے کعبہ شریف کا۔ لوگ اس کی بھی عزت کرتے، احترام کرتے۔ عمر بن لحی یہ کسی کام کی غرض سے ملک شام گیا، اور ملک شام میں جا کے اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب اس نے دیکھا تو اس کو ان کا وہ عمل پسند آ گیا کہ یہ تو بڑی اچھا کام ہے کہ ہم جس خدا کو پوجتے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتا، ہم اسے دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سامنے خداؤں کو رکھ کر پوجتے ہیں۔ عمر بن لحی کو یہ بات پسند آ گئی، اور اس نے شام کے علاقے والوں سے کہا کہ یار ایک بت مجھے بھی دے دو کہ میں بھی عرب میں جا کر اس بت پرستی کا سلسلہ جو ہے شروع کروں گا۔ یہ تو اچھا طریقہ ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کو سجدہ کیا جائے، معاذ اللہ۔ حبل نامی بت عمر بن لحی نے شام سے لیا اور مکہ شریف میں آیا۔ چونکہ مکہ شریف بیت اللہ شریف کا متولی تھا، تو اس نے اپنی اس اتھارٹی کے پیش نظر، اپنے اس وڈیرے پن کے پیش نظر، اپنی اس طاقت کے پیش نظر وہ بت مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف کے اندر اس نے نصب کر دیا، گاڑ دیا۔ یہ پہلا بت تھا جو عمر بن لحی نے لا کر مسجد حرام کے اندر رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ قبیلے اس طرف آتے گئے، کیونکہ لوگ کعبہ شریف کا احترام کرتے تھے، کعبہ شریف کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ کعبے کا متولی، اور اس نے یہ غلط طریقہ رائج کیا، کعبے میں رکھ دیا بت۔ اب لوگ جو بھی کعبہ شریف کی طرف آتے ان کے دل میں یہ ہوتا کہ یہ بت کوئی اچھی چیز ہے جو کعبہ شریف کے اندر موجود پڑا ہے، تو انہوں نے بھی اور بت بنا بنا کے کعبہ شریف میں لگانے شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہر برادری کا، ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا الگ الگ بت بننا شروع ہو گیا کہ یہ بت فلاں برادری والوں کا ہے، یہ بت فلاں برادری والوں کا ہے۔ جس کے پاس مال چوکھا ہوتا، زیادہ مالدار ہوتا، وہ کسی اعلیٰ قسم کے پتھر کا بت بنوا لیتا، صحیح مضبوط قسم کا بت بنوا لیتا۔ اس طریقے کے ساتھ بت بننے شروع ہو گئے۔ مختلف کتابوں کے اندر چونکہ اکثریت اور مشہور یہی بات ہے کہ 360 بت مکہ شریف کے اندر جو رب کا گھر تھا، وہاں پہ ان بدبختوں نے، ظالموں نے اللہ کے گھر میں بتوں کو نصب کر دیا۔ اب لوگ باہر کے علاقے سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آتے، وہ لوگ وہاں پہ بت پرستی کو دیکھتے تو وہ بھی وہاں سے ایک بت بنوا لینا یا بت وہاں سے اٹھا لینا، اپنے علاقے میں لے جانا۔ یوں ادھر ادھر اطراف کے اندر بھی، قریب قریب کے علاقوں میں بھی شرک پھیل گیا، اور لوگ بت پرستی کی طرف مبذول ہو گئے۔ اب یہاں سے چلتے چلتے میں ایک روایت عرض کرتا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور شریف کی بات ہے کہ اپنے دور کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کے شہر کا رخ کیا اور سواریوں پہ سفر کر رہے تھے۔ اس سفر کے دوران تفسیر ساوی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر مدینہ شریف سے ہوا۔ اب اس وقت مدینہ شریف تو کوئی نہیں تھا نا، کیونکہ مدینہ شریف کی آبادی حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد زیادہ تر تو شروع ہوئی
پہلے وہاں پہ اتنے زیادہ لوگ آباد نہیں تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور جو حضور کے دور مبارک سے بھی کئی سو سال پہلے کا زمانہ ہے، لیکن گزر اس سرزمین سے ہوا جہاں پہ آج مدینہ شریف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سرزمین کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ھذہ دار ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان، یہ مٹی، یہ زمین، یہ جگہ، یہ علاقہ اللہ کے آخری نبی کا آستانہ بنے گا۔ یہ کئی سو سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بشارت دی اور ساتھ مبارک بھی دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم آئے بہت بعد میں، لیکن ہمارے نام ایک مبارک بات آئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے، کیا تھا؟ طوبیٰ لمن آمن بہ، فرمایا مبارک ہو ان لوگوں کو جن لوگوں کو رب اس نبی کا امتی بنائے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے گا، ان کو مبارک ہو۔ وَطُوبَىٰ لِمَنِ اتَّبَعَهُ، اور کہا مبارک ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جن کو اس نبی کا غلام بنائے گا، تابع دار بنائے گا، ان کا اطاعت گزار بنائے گا، ان کو بھی مبارک ہو۔ بہرحال مدینہ شریف کراس ہو گیا۔ میں اپنے موضوع کے حوالے سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آگے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزرے کعبہ شریف کے پاس سے، جہاں پہ کعبہ شریف ہے، تعمیر ہو چکا تھا۔ کعبہ شریف کے ارد گرد بت پڑے ہوئے تھے اور لوگ اسی طرح عادت کے مطابق بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کعبہ شریف کے پاس سے گزرے، کراس کر گئے، کعبہ شریف سے آگے گزر گئے، نکل گئے آگے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جس وقت کعبہ شریف کو کراس کر کے آگے گزرے تو روایت کے لفظ ہیں بقل بیت و اللہ کا گھر رو پڑا، بیت اللہ شریف رو پڑا۔ اب صرف ہماری آنکھیں نہیں روتی، پتھر بھی روتے ہیں، درخت بھی روتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ آنکھیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا رونا دکھا بھی دیتا ہے، سمجھا بھی دیتا۔ لیکن یہاں بات ہے رب ذوالجلال کی اپنی، اللہ نے خود سن لیا کہ کعبہ شریف جو ہے رو رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا اے کعبہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب جانتا تو سب کچھ ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ ذرا کعبہ بول کے بتائے تو پھر میں کعبے سے بات کروں گا، میرا جواب دیا جائے گا کعبے کو، اور یہ روایت کی صورت میں میرے بندوں تک بات بھی پہنچے گی۔ کعبے نے کہا کہ یا اللہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ ان ھذا نبی من انبیائک، کہ یہ سلیمان علیہ السلام تیرے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ أَوْلِيَائِكَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جانے والا لشکر تیرے پیارے بندوں کا ہے، اولیاء کا ہے، تیرے محبوب بندوں کا لشکر ہے۔ مروا علیہ، میرے پاس سے گزرے ہیں، وَلَمْ يَسْجُدُوا عِنْدِي وَحَوْلِي أَصْنَامٌ تُعْبَدُ، یہاں پہ ٹھہر کر انہوں نے کعبہ شریف کی سرزمین پر تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا۔ گھر تیرا ہوں مولا، لیکن بتوں سے بھرا ہوا ہوں، بتوں کو روزانہ سجدہ کیا جاتا ہے، پر یہ تو توحید والے نبی میرے پاس سے گزرے تو میرے من میں تھا کہ یہ یہاں پہ ٹھہر کر تیری بارگاہ میں سر جھکاتے تو تیرا گھر ہوں، تجھے سجدہ ہوتا تو پھر مجھے بھی سکون ملتا، مگر یہ سلیمان علیہ السلام یہاں سے کراس کر کے آگے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں پہ رک کر اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا، اگر یہ سجدہ کرتے تو میرا من بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب آپ نے پوری توجہ سے اس بات کو یہاں تک سنا، اب ذہن کو حاضر رکھ کے یہاں پہ اس بات کو ایک دفعہ روک لیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کعبہ شریف کی پہنچ گئی۔ اب اللہ چاہتا تو یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو فرماتا سلیمان چلو پیچھے مڑو اور جاؤ کعبہ شریف میں جا کر 2 سجدے کر آؤ، 4 سجدے کر آؤ، کعبہ رو رہا ہے۔ ایسا کر سکتا تھا کہ نہیں؟ ابھی زیادہ دور کا سفر بھی نہیں ہوا تھا، بے شک دور چلے بھی جاتے تو اللہ کے پاس قدرتیں ہیں، اللہ زمین کو سمیٹ کر فوری طور پر سلیمان علیہ السلام کو کعبہ شریف میں لاتا اور آرڈر دے دیتا ہے میرے نبی یہاں پہ میری بارگاہ میں سجدہ کرو، کعبہ رو رہا ہے۔ پھر رب نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ کریم چاہتا تو اپنی قدرتوں کے ذریعے، اپنی طاقتوں کے ذریعے
حضرت سلیمان علیہ السلام کو آرڈر دیتا، سلیمان اب صرف سجدہ نہ کرو وہاں پہ جا کے، بلکہ یہ جتنے بت کھڑے ہیں نا ان بتوں کو توڑ بھی دو، ان بتوں کو ختم بھی کر دو، اور یہاں پہ ایک اپنا امام مقرر کرو کہ جو روزانہ میری بارگاہ میں سجدہ سر بسجود ہو، سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو، اور بتوں کی پوجا ختم ہو جائے۔ اللہ یہ کروانا چاہتا تو کروا سکتا تھا کہ نہیں؟ بولیے۔ برطانوی حکومت کا دور تھا، مجھے بات یاد آ گئی، اور ہندوستان، یہ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، ہندوستان کے علاقے میں دہلی کے اندر میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضور مجاہد ملت حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کے علاقے میں وہاں پہ گئے تو ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک مسجد کھڑی تھی ویران، مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں اور صرف ویران مسجد نہیں، مسجد کے اندر گھوڑے خچر اور گدھے بندھے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ اس مسجد کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، لوگوں نے بتایا کہ حکومت برطانیہ کی طرف سے اس مسجد کو سیل کیا گیا، یہاں پہ نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ چلو آؤ اس مسجد میں نماز ہم پڑھتے ہیں، اس مسجد میں نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا کہ یہاں پہ برطانوی حکومت نے مسجد بند کروائی اور حضور کی امت کا ایک ولی اس مسجد کی طرف رخ کر رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کا حکم شامل حال ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مریدوں نے بتایا حضور مسجد کے دروازے پر ایک سنتری کھڑا ہے، پولیس والا کھڑا ہے، جس کو آرڈر ہے کہ جو مسجد میں زبردستی داخل ہو کر اذان پڑھے یا نماز پڑھنے کی کوشش کرے اسے گولی مار دی جائے، اور وہ وہاں پہ چوکیدارہ کر رہا ہے۔ خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہماری جان اس کے قبضے میں نہیں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہمیں اس کا کوئی خوف نہیں، چلو ہم جا کے مسجد میں اذان پڑھتے ہیں۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں کو صفائی پہ لگایا، مسجد کی صفائی بھی کی، مسجد میں اذان بھی پڑھی، مسجد میں نماز بھی پڑھائی، اور دلی کے علاقے سے ایک مولانا صاحب کو بلایا اور کہا کہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز اور اذان تو نے اس مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کرانی ہے، اور 13 ماہانہ وظیفہ سیال شریف سے تیرے پاس آتا رہے گا۔ یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب چاہے تو اپنے بندوں میں سے ولیوں سے ایسے کام کروا لیتا ہے۔ اللہ چاہتا تو سلیمان علیہ السلام کو واپس موڑ کے فرماتا سلیمان یہاں پہ رکو، ایک تو 2 نفل پڑھو، اور دوسرا یہاں پہ پڑے ہوئے بتوں کو توڑو، تیسرا یہاں پہ روزانہ کی جماعت کا نماز کا اہتمام کروا دو کہ روزانہ میری بارگاہ میں سجدہ ہو۔ اللہ کروا سکتا تھا کہ نہیں؟ بولیے۔ لیکن رب نے نہ موڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بلکہ کعبے کو تسلی دی جا رہی ہے۔ بات بڑی توجہ سے سننا، سلیمان علیہ السلام کو رب نے نہیں واپس پھیرا، کعبہ شریف کو رب ذوالجلال نے تسلی دی، اس کا رونا چپ کرایا۔ کس طریقے کے ساتھ؟ اللہ نے فرمایا لا تبکی، اے کعبہ رو نہیں، فإنی سوف أملأک وجوہا سجدا۔ اللہ نے فرمایا کعبہ میرا تیرے ساتھ ہے وعدہ، آج ایک سجدے کو ترستا ہے، وقت آئے گا میں تیری سرزمین پر سجدوں کی بارش فرما دوں گا، تیری زمین کو سجدوں سے بھر دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کعبہ شریف کے ساتھ کہ ایک سجدہ نہیں، تیری زمین سجدوں سے بھر جائے گی۔ توجہ رکھنا، آگے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَأَبْعَثُ فِيكَ نَبِيًّا احب انبیائی الیہ، کہ اے کعبہ میرا تو اس سے وعدہ ہے کہ میں تیری سرزمین پر اپنے نبیوں کی صف میں سے ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو سارے نبیوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کعبہ شریف کے چپ کرانے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو نہیں موڑا رب نے، بلکہ ایک وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں مستقبل کے اندر تیری زمین سجدوں سے بھرے گی۔ کیوں؟ کہ میں تیری زمین پر
اپنا محبوب پیغمبر مبعوث فرماؤں گا۔ یہ میرا تیرا وعدہ ہے اے کعبہ کہ تیری زمین پر میرے نبی علیہ السلام آئیں گے اور تیری زمین کو سجدوں سے بھر دیں گے۔ وَأُنَزِّلُ فِيكَ كِتَابًا جَدِيدًا، اے کعبہ تیرے ساتھ وعدہ کہ تیری ہی سرزمین پر میں اپنی آخری کتاب کا نازل کرنا شروع فرماؤں گا۔ یہ وعدہ کعبہ شریف سے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ اللہ نے شرک مٹوانا تھا، بتوں کو توڑوانا تھا، بتوں کو ختم کرنا تھا۔ اللہ یہ ڈیوٹی کسی سے بھی لے سکتا تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی، پوری قوم ایک طرف تھی۔ یہاں جس وقت کعبہ رویا، سلیمان علیہ السلام کو رب نے نہیں موڑا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے کر کعبے کو چپ کرایا اور کعبے کو ایک وعدہ دے دیا کہ تیری زمین سجدوں سے بھرے گی اور تجھے میں بتوں سے پاک کروں گا کعبہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے اور فتویٰ ہے کہ جو بندہ کسی کفر کے کام پر جھٹ پل کے لیے راضی ہو جائے وہ شخص خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کفر کے کام پر جھٹ کے لیے راضی ہو جائے وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ مثال سمجھو، مسجد میں خدا نخواستہ بت آ گیا، بت کو سجدہ ہونے لگا۔ مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھا گیا جی مسجد میں فلاں صاحب نے بت لگا دیا اور بت کو سجدہ کر رہا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے، تو اس نے کہا چلو 2 دن اسے کرنے دو پھر اسے کہہ لیں گے۔ اب یہ غلط کام پر چپ ہو گئی، رضا ہو گئی کہ چلو کرنے دو، تو یہ جو فتویٰ دینے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ بت پرستی ہو رہی ہے، بیت اللہ شریف کے ارد گرد بتوں کو پوجا جا رہا ہے، پر رب ذوالجلال جل شانہ فوراً بتوں کو نہیں توڑ رہا، اللہ اپنی قدرت سے نہیں توڑ رہا، اللہ کریم کسی کو آرڈر دے کر ان کو فوراً توڑوا نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ بات ذہن میں رکھنا، اللہ نے اس کائنات کے اندر جتنی مخلوق پیدا کی کسی کو مجبور نہیں بنایا، کسی کو رب نے مجبور کر کے سجدہ کرائے اپنی ذات کو تو پھر اسے ثواب کس بات کا ملے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ زبردستی، اکراہ کے ساتھ، جبر کے ساتھ مجبور کر کے چل مجھے سجدہ کر، اللہ فرمائے تو کر تو لینا تھا ساری کائنات نے، لیکن اب یہ بندہ ثواب کا کہاں سے حقدار ہونا تھا؟ اس نے تو مجبوری کے تحت کیا۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا، جو کرے اپنی مرضی سے کرے، جو کرے اپنی مرضی سے کرے۔ قرآن کی آیت ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ نے فرمایا جس کا دل کرے ایمان لائے، جس کا دل کرے کفر کرے، لیکن ایمان والے کو عزتیں عطا فرماؤں گا، ایمان والے کو اجر عطا فرماؤں گا، لیکن کفر والے کو سزا بھی دوں گا۔ کیوں؟ کفر والے نے کفر اپنی مرضی سے کیا، ایمان والے نے ایمان اپنی مرضی سے قبول کیا، اپنی خوشی سے قبول کیا۔ اللہ نے اس کی خوشی سے کہ اس نے چوائس اچھی چیز کی اچھی چیز کو پسند کیا، اللہ اس پہ اسے اجر دے گا، اور جس نے اپنی مرضی سے غلط راہ لی اس کو اس پہ سزا ملے گی۔ اب رب نہیں چاہتا تھا کہ میں زبردستی اپنی قدرت کے ساتھ بتوں کو ختم کروں اور پھر مجبور کر کے کسی کو سجدہ کرواؤں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جبر، زبردستی، لا اکراہ فی الدین، اللہ فرماتا ہے دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی، کہ کسی کے ماتھے پہ گن رکھ کے کو چل کلمہ پڑھ، اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں کرو بیان، اور پھر وہ دل سے اسلام کو پسند کر کے کلمہ پڑھے گا، میں اس کلمے کو قبول فرماؤں گا، ہے مجبوری کا نہیں۔ اب اللہ نے اس واسطے اپنی قدرت سے بھی نہیں توڑے اور باقاعدہ یہ کہہ کر کہ ابھی سے بتوں کو توڑو نہیں، جہان کو رب ذوالجلال نے ڈیل دی، کھلا واگے ہیں، اپنی مرضی سے جو کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن رب اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے کام بھی لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے نہ لیا، رب کو پتہ تھا کہ میں نے اس کائنات کے اندر آخری نبی کو بھیجنا ہے، اور رب چاہتا تھا قیامت تک ان کے امتی جو میرا کلمہ پڑھیں اور ان کی زبان پر میری توحید کا نعرہ لگے تو وہ وجہ بنے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اسی واسطے ہمارے علماء نے کہا کہ ہم نے رب کو رب بھی مانا ہے تو سرکار کے طفیل مانا۔ ہمیں کس نے پہچان کرائی اللہ کی؟ نبی کریم علیہ السلام نے ہی کرائی نا۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ، یہ کام میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہو، اس واسطے سلیمان علیہ السلام کو واپس نہ موڑا۔ اور رب چاہتا تھا روئے زمین پر جو توحید کا بوٹا میرے محبوب لگا کے جائیں، قیامت تک وہ مضبوط بوٹا میرے محبوب کا لگا ہوا ہی قائم رہے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے اسی وقت نہیں ٹائم دے دیا۔ اب تقریباً 1600 سال پہلے کی بات ہے، کعبہ انتظاروں میں ہے کہ کب آتی ہیں وہ گھڑیاں جن گھڑیوں میں بتوں سے پاک کیا جاؤں گا۔ پھر 12 ربیع الاول شریف کی وہ مقدس رات جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ 12 ربیع الاول شریف کی گھڑی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس دنیا میں مولود ہوا، سرکار کی ولادت پاک ہوئی۔ کعبہ منتظر تھا کہ اس محبوب کے صدقے سے رب ذوالجلال نے مجھے بتوں سے پاک کرنا ہے۔ سرکار کی ولادت شریف ہو رہی ہے اور کعبہ خوشی کی وجہ سے جھومنا شروع ہو گیا۔ یہ جامع المعجزات میں علامہ نبہانی نے لکھا، کعبہ خوشی کی وجہ سے اور کعبہ شریف کی اس حرکت کی وجہ سے، کعبے کے اندر پڑے ہوئے بت ہلنے کی وجہ سے وہ گر گئے۔ اللہ کریم جل شانہ نے کعبے کی زمین کو حرکت دی اور بت اندر کے گر گئے۔ لفظ ہے روایت کے تزلزلت واضطربت الکعبۃ لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کی زمین پہ زلزلہ آ گیا۔ میں پوچھتا ہوں، آج شب میلاد کعبے کی زمین پہ زلزلہ آیا تو زمین کو کس نے ہلایا؟ بولو۔ ہاں، ہم توحید والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، ہم مشرک نہیں۔ زمین کو کس نے ہلایا؟ جو اللہ اس دن ذات کو زمین کو ہلا سکتا تھا وہ پہلے نہیں ہلا سکتا تھا؟ بولیے، ہلا سکتا تھا، لیکن رب چاہتا تھا کہ میں خود سے ہلا کے بتوں کو توڑوں یا ہلاؤں اور بتوں کو گراؤں، تو پھر کسی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ بت گرے تو گرے کیوں۔ میرے محبوب کی ولادت ہو رہی ہوگی، کعبہ سجدہ کر رہا ہوگا، ادھر سے خوشی سے جھوم رہا ہوگا اور پھر بت گر رہے ہوں گے، تاکہ قیامت تک میری توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کے پاس سچا اور سچا حوالہ رہے کہ ہم نے رب کو ایک مانا ہے تو صدقہ محمد مصطفیٰ کا ایک مانا۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے حضور کی ولادت کی شب کعبہ شریف کی سرزمین کو ہلایا اور زمین حرکت میں آئی، بت گر گئے۔ صبح کافر آئے، مشرک آئے، انہوں نے بتوں کو دیکھا، انہوں نے کہا ہے بت گرے پڑے ہیں، پتہ نہیں کسی نے گرائے ہوں گے۔ دوبارہ کھڑے کیے، کھڑے کر کے پھر چلے گئے۔ اگلی دفعہ آئے تو پھر گرے پڑے تھے، اگلی دفعہ آئے تو پھر گرے پڑے تھے۔ ان میں سے جو سیاںا تھا اس نے کہا کہ بلا وجہ نہیں گر رہے، مکہ شریف کے اندر کچھ کام نیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بت کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا ہوا، آخر ان کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ان کے صدقے سے ہی یہ بت کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ اور یہ سرکار کی ولادت شریف کا اثر صرف یہاں تک نہیں، فارس کے اندر ایک آتش کدہ تھا، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ ہزاروں سال سے جلائی ہوئی تھی، 1000 سال سے جو بجھی نہیں تھی، لیکن حضور کی دنیا پہ ولادت ہوئی، وہ آگ بجھ گئی۔ وہ آگ نوشیروان کے محل میں زلزلہ آیا، اس کے چھت پہ لگے ہوئے 11 مینارے کنگرے وہ ٹوٹ کے گر گئے، اور اس کے جو محل تھا اس کے اوپر زلزلہ آیا اور اس کے محل کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ اللہ کریم دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ہستی وہ ہے کہ جس کے زمین پہ قدم رکھنے کے ساتھ ہی، ابھی تو انہوں نے صفا کی چوٹی پہ توحید کا نعرہ لگایا ہی نہیں ہے، ابھی تو فقط زمین پہ قدم رکھا ہے، ان کے زمین پہ قدم رکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے توحید کو پکا کرنا شروع فرما دیا۔ اچھا 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، 40 سال کے بعد غار حرا میں اللہ نے حضور کے سر پر تاج نبوت سجایا۔ اب آرڈر دے دیا، وانذر عشیرتک الاقربین، محبوب اپنی ڈیوٹی سنبھالو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اللہ سے ڈرائیے اور ان کو توحید کی طرف بلائیے۔ سب سے پہلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
صفا کی پہاڑی پہ چڑھے اور چڑھ کر عرب والوں کو بلایا۔ یہ مشہور بات ہے، میں اختصار سے عرض کروں گا۔ بلا کے فرمایا ہے عرب والو بتاؤ، میں 40 سال تمہارے اندر رہا۔ اب یہ بھی حکمت ہے نا، 40 سال کی دیر کیوں ہوئی؟ رب دکھانا چاہتا تھا کل میرا محبوب بولے تو کوئی یہ نہ کہے کہ ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہیں کیسے نہیں۔ اللہ نے فرمایا نبوت سے پہلے 40 سال محبوب گزارو نا، تاکہ آپ کے کردار کے ستھرا ہونے پر آپ کے دشمن بھی گواہی دیں اور وہ بولیں کہ یہ سچے ہیں۔ سرکار نے 40 سال، یہ تقریباً جوانی کی عمر جو ہے وہ اخیر تک کڑیل جوان، مضبوط جوان جس وقت بندہ ہوتا ہے، اس عمر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ 40 سال کی عمر شریف میں سرکار کو اللہ نے حکم دیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں تمہارے اندر رہا، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ فرمایا اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے لشکر تمہارے سب پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل مان لیں گے، کیوں کہ ہمارا تجربہ ہے، 40 سالہ زندگی میں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا تک بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میری بات کو مانتے ہو تو پھر کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ تھا توحید کا پہلا نعرہ جو صفا کی چوٹی سے اٹھا اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا۔ اب ساری قوم تتر بتر ہو گئی۔ ابو جال بولا، اس نے کہا تباً لکا الہذا جماعتنا معاذ اللہ، اس نے کہا آپ کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہلاکت ہو، اس کام کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا۔ اب صادق و امین کہنے والے دشمن بننے شروع ہو گئے، لیکن جو توحید والی ڈیوٹی رب نے لگائی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ڈیوٹی اس طرح نبھائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مکہ شریف کی منڈی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ زمانہ اس وقت مطلب ابتدائی اسلام کا دور تھا، کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سونے چہرے والا منڈی کے لوگوں کے اندر، رش کے اندر سے گزرتا جا رہا ہے اور منہ سے کہتے جا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پیچھے سے جا رہا ہے اور زمین سے مٹی بھر بھر کے معاذ اللہ ان کے اوپر پھینکتے جا رہا ہے، مگر انہوں نے اس مٹی پھینکنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے تبلیغ شریف کا مشن اور اللہ کی توحید کا نعرہ وہ لگاتار لگاتے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا خود سوچئے، جس نبی کے صدقے یہ سارا جہان بنا، اس محبوب نے اللہ کے دین کا نعرہ لگانے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ تھوڑا سا جھانکیے، آپ سے زیادہ پھر ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ رسول کے نام کا بیان کرتے ہیں، صرف یہاں نہیں، جہاں پہ جائیں لوگ عزتوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں، عزت کی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، بات سن کر بجائے انکار کرنے کے اقرار کر کے سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بعد میں داد اور تحسین کر کے واہ واہ بھی کر دیتے ہیں۔ ہم تو ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں، ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے نوکروں کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم نے دین کی راہ میں کوئی مشکل برداشت ہی نہیں کی، مگر جس محبوب نے کلمہ پڑھایا، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہے کہ اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن ابھی تک باقاعدہ طور پہ کعبہ شریف کو بتوں سے صاف، باقاعدہ طور پہ بتوں سے صاف عبادت شروع ہو گئی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت چھپ کر دار ارقم کے اندر چند صحابہ کے ساتھ سرکار عبادت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ چلتے چلتے اس چیز کی بھی وضاحت کرتا چلوں، لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ جو کعبہ شریف کا متولی ہے وہی سچا ہے۔ سنا ہے آپ نے یہ کبھی جملہ؟ اور جو مذہب وہاں پہ ہے وہی سچا ہے، جو عقیدہ وہاں کا ہے وہی سچا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ کعبے کا متولی ہونا سچ ہونے کی دلیل ہے، تو کتنا عرصہ کعبے کا متولی تو وہ رہے جنہوں نے کعبہ بتوں سے بھرے رکھا، تو کیا وہ سچے تھے؟ وہ بولیے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ایسی باتیں سن کر اسرائیل کے یہودی اگر کہہ دیں کہ تمہارا قبلہ اول ہمارے قبضے میں ہے، تو یہودی دعویٰ کر دیں ہم سچے ہیں، تو پھر مان لو گے کہ وہ سچے ہیں۔ ہم قبضہ گروپ کو سچا، جن کے نظریے کی
جو ہے تسلسل اور جو نظریے کا تعلق ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جڑے گا، وہ کعبہ میں رہے تب بھی سچا، وہ ہندوستان میں رہے تب بھی سچا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو کعبہ میں رہنے والوں جیسا ایمان لائے گا اس کا ایمان مانوں گا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو ایمان یوں لائے جیسے حضور کے صحابہ لائے، فرمایا اسی کو میں ہدایت عطا فرماؤں گا۔ لہٰذا یہ غلطی بھی نہ کرنا کہ جو وہاں پہ مذہب ہے وہ سچا نہ، جن لوگوں کو اتنی بھی خبر نہ ہو سکی کہ در رسول کا مقام کیا ہے۔ اچھا یہ بات دور نکل جائے گی، جن کے سوچ میں یہ پابندیاں ہیں کہ روضہ رسول کی طرف منہ کر کے بیٹھو ہی نہ، روضہ رسول پہ اس طرح ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ روضہ شریف کی طرف منہ بھی نہ کرو، ہم انہیں کیسے سچا مان لیں؟ کسی کا دل مانتا ہے تو مانے، ہم انہیں سچا نہیں مان سکتے کہ جن لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کو روضہ کہنا بھی حرام انہوں نے لکھا ہے۔ جو حاجی جاتے ہیں عربی بکس ان کو دی جاتی ہیں گائیڈنگ کے لیے، وہ اکثر تو عربی جانتے نہیں ہوتے، ان کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضور کی مزار کو قبر کہو، روضہ ہی نہ کہو۔ روضے کا معنی ہے باغ، انہوں نے لکھا روضہ کہنا جائز نہیں حضور کی مزار شریف کو۔ افسوس ان پر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ مومن کی قبر بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ مشکوٰۃ شریف میں ہے حدیث، میں دکھا سکتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا مر جائے جہاں پہ بھی ہو، اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا روضہ بنا دیتا ہے۔ جن کا نوکر قبر میں جائے تو رب اسے روضہ بنائے، اور نوکروں کے شہنشاہ کی مزار کو یہ سوچنا۔ اور میں ایک بات حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرض کرتا چلوں، ضمناً بات آ گئی کہ لوگوں نے سمجھا کہ بت اور قبر ایک جیسے ہیں، جیسے بت کے خلاف لڑنا اللہ کی توحید کے لیے فرض ہے، ایسے مزارات کے خلاف بھی لڑنا فرض ہے۔ غلط بات ہے، مت سمجھنا بت اور قبروں کا ایک۔ اللہ کی نگاہ کے اندر مزارات کا معاملہ اور ہے، بتوں کا معاملہ اور ہے۔ اب آپ ایمان والے بیٹھے ہو، میری فیور نہیں کرنی کہ میں مہمان ہوں آپ کا، اے گل بالکل سچی بتانی ہے۔ بتاؤ بتوں کو توڑنا ثواب ہے؟ بتوں کو توڑنا ثواب ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ قبر تے پیر رکھنا، قبر پہ شریعت پاؤں بھی نہیں رکھنے دیتی۔ اب کہہ سکتے ہو کہ قبر اور بت برابر ہیں؟ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو صرف ہم نہیں مانتے، سارے فرقے ہی مانتے ہیں۔ ان کو محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ونڈ کوئی نہیں، دوسری برادری بھی ان کو اپنا محقق مانتی ہے۔ اشیاۃ اللمات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا روئے زمین کی ہر مسجد میں، توجہ سے، روئے زمین کی ہر مسجد میں دائیں طرف کھڑا ہو تو ثواب زیادہ، سجے پاسے کھلو تو ثواب، اور بائیں طرف ہو جاؤ تو ثواب بولو کم۔ لیکن جس نبی کی یہ شریعت ہے اس نبی کی مسجد میں مسئلہ اور ہے، میں نہیں کہہ رہا، شیخ صاحب نے لکھا، وہ فرماتے ہیں وہاں پہ مسئلہ اور ہے کہ دائیں طرف جو کھڑا ہوگا اسے ثواب کم ملے گا، جو بائیں طرف کھڑا ہوگا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اے بھائی دل کی کھڑکیاں کھول کے یہ بات سننی، وہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ جو بائیں طرف کھبے پاسے کھلوسی مسجد نبوی شریف کے اندر اس کو ثواب زیادہ ملے گا، جو دائیں طرف کھڑا ہوگا اس کو ثواب کم ملے گا۔ رکھو کسی کے سامنے یہ بات کہ وجہ کیا ہے؟ ہر مسجد میں دائیں طرف ثواب زیادہ، بائیں طرف کم۔ مسجد نبوی میں بائیں طرف کا ثواب زیادہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم مدینہ شریف جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں کعبہ بیت اللہ شریف مغرب میں نہیں، مدینہ شریف میں بیت اللہ شریف جنوب میں ہے۔ کدھر ہے؟ جنوب میں، اور روضہ رسول مشرق میں، روضہ رسول مشرق میں۔ اب مجھے بتانے سے پہلے آپ خود ذرا ذہن کے اندر خاکہ بناؤ، امام کا منہ ہو ادھر اور صفیں بنی ہوئی ہوں یوں، اور روضہ کدھر ہے؟ کس سائڈ پہ؟ دائیں کے بائیں؟
کس سائڈ پہ بنا روضہ شریف؟ بائیں۔ اب مسجد نبوی میں ثواب بائیں طرف کیوں زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جو جتنا زیادہ بائیں طرف کھڑا ہوگا وہ حضور کی مزار کے نیڑے ہو جائے گا، جو سرکار کی مزار کے قریب ہوگا اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور جو دائیں ہوتا جائے گا حضور کی مزار سے دور ہوتا جائے گا، جتنا دور ہوتا جائے گا اسے ثواب کم ملے گا۔ یار مسجد نبوی میں مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کے دوران بھی اللہ اپنے محبوب کی مزار کا تقدس ظاہر فرما رہا ہے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کو جانا نصیب ہو وہ کوشش کرے کہ روزے کے قریب ہی نفل پڑھے، جتنے زیادہ پڑھو گے اللہ بہت اجر عطا فرمائے گا۔ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، کوئی یہ نہ سمجھے، لیکن رب تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کی توحید کا سب سے بڑا حوالہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 13 سال سرکار نے مکہ شریف میں گزارے، بتوں کو سرکار نے کعبہ شریف سے نہ نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ اس رنگ میں نہیں، سرکار تو چھپ کے نمازیں پڑھتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے ہجرت کی، گئے مدینہ شریف۔ مدینہ شریف کے اندر لوگ حضور علیہ السلام کی بیعت ہونے لگ گئے، حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کی تعداد بن گئی، تعلق والے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ کثرت سے مل گئے جس وقت تعداد بنی۔ اب ہجرت کے بعد گزرا پہلا سال، پھر گزرا دوسرا، پھر تیسرا، ساری گنتی نہیں کرتا ہوں، آ گیا 8واں سال۔ کتواں؟ 13 سال نبوت کے بعد پہلے تھے، 8 سال بعد والے بھی گزر چکے ہیں۔ 8واں سال تھا، مہینہ تھا رمضان شریف کا، اور 20واں روزہ تھا۔ اللہ نے فرمایا چل محبوب آج تیرے ہاتھ پہ ہم نے مکہ شریف کی فتح عطا فرما دی۔ او مکہ شریف سے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ شریف سے نکلنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کس قدر عزتوں کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ کبھی فتح مکہ کا موضوع آئے گا تو وہ میں تفصیل عرض کروں گا، لیکن اتنی تھوڑی توجہ کیجیے کہ جس علاقے کی سرزمین سے لوگوں نے تنگ کر کے نکالا ہو وہاں پہ آج عزتوں کے ساتھ بندہ جا رہا ہو، اور وہ لوگ اتنے ڈاؤن ہو چکے ہوں کہ ان کو اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا پڑے، تو بندے کے اندر بڑائی تھوڑی محسوس ہوتی ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول کا عالم کیا ہے، سرکار سواری پہ بیٹھے ہیں، مکہ شریف فتح ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو حضرت بلال کو لٹا لٹا کے ظلم کرتے تھے، وہ لوگ جو حضرت صہیب کو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، وہ لوگ آج ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ آج ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ آج یہ لوگ مکہ پر بھی اپنا جھنڈا لہرا کے ہی جائیں گے، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ لیکن سرکار کی عاجزی کا عالم کیا ہے، میں سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے، سرکار سواری پہ بیٹھے ہیں اور سرکار کا سر مبارک بار بار یوں جھک جاتا ہے، اور اتنا جھکتا ہے کہ سواری کا جو کچاوا شریف ہے نا، سرکار کا سر وہاں پہ کبھی کبھی جا کے لگتا ہے۔ عاجزی کا یہ عالم ہے کہ سرکار اتنا سر جھکاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور زمانے والوں کو بتا رہے تھے کہ اگر آج ہم فتح پا رہے ہیں تو یہ بھی قدرت ہے رب ذوالجلال کی، یہ بھی طاقتیں ہیں ہمارے رب کی عطا کی ہوئی۔ سرکار مکہ شریف میں گئے، مکہ شریف فتح ہوا۔ آج اللہ جل شانہ نے فرمایا محبوب آج کرو بتوں کو صاف۔ یاد ہے کہ وعدہ کب کا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے دور کا۔ او سلیمان علیہ السلام کا دور 1600 سال گزر گئے، سرکار کی حیات طیبہ کے بھی 53 اور 8 61 سال گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج آپ کعبہ شریف کو بتوں سے صاف کرو۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ مبارک میں ہے چھڑی، اور سرکار اس چھڑی کو، اے بتوں کو نا انہوں نے زمین کے اندر سریے لوہے کی سلاخیں ڈال کر اے زمین میں پکا نصب کیا ہوا تھا، جیسے ہمارے ستون ہوتے ہیں ایسے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مشین نہیں لگائی، سرکار کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہے، اور سرکار چھڑی سیدھی کر کے پڑھتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ سچ آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں، چھڑی کا اشارہ کرتے ہیں، بت خود بخود ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت ختم کیے، کعبہ شریف کو بتوں سے صاف فرمایا، سارے بت نکال کے باہر پھینک دیے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں، بت کس کے بنے ہوئے تھے؟
بولو پتھر کے تو سارے بت سرکار نے باہر پھینکوائے کہ نہیں؟ تو ایک پتھر تے اجے تک کی کعبے جڑیا، کون سا؟ حجر اسود۔ پتہ چلا ہر پتھر ایک جیسا پتھر نہیں ہوتا، کچھ ہوتے پتھر ہیں لیکن رب کی نگاہ میں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ یار جو رب 360 نکلوا سکتا ہے وہ حجر اسود نہیں نکلوا سکتا تھا؟ جلدی بولا کرو، نکلوا سکتا تھا کہ نہیں؟ نکلوا سکتا ہے، وہ رب آرڈر دیتا محبوب ہے حجر اسود بھی چکو تے باہر سٹو، لیکن رب نے نہیں کہا حجر اسود کا، بلکہ مسجد حرام کعبہ شریف کی دیوار کے اندر حجر اسود کو جو ہے رکھا گیا ہے اور آج تک وہاں پہ موجود ہے، کسی نے نہیں نکالا اور نہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ کیا کعبے کے اندر ایک پتھر کا رہنا اس سے رب کی توحید میں کوئی خلل آئے گا؟ بولیے نہیں۔ پتہ چلا ہر پتھر کا مقام، ہر پتھر کے بارے میں سوچ ایک جیسی نہیں ہے۔ بت کو چومو تو کفر بنے گا کہ نہیں؟ بولیے بت کو تو جوتا مارو تو ثواب ملے گا، تو حجر اسود کو چومو تو صرف ثواب نہیں ملے گا، سرکار فرماتے ہیں بروز قیامت اے پتھر شفاعت بھی فرمائے گا، اللہ اسے 2 آنکھیں دے گا، زبان بھی دے گا، یہ پتھر بول کے بتائے گا مولا ایس بندے نے میرا بوسہ لیا تھا، میں اس کی شفاعت فرماتا ہوں۔ ہے وہ بھی پتھر، ہیں وہ بھی پتھر، پر دونوں پتھر ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس پتھر کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، کیونکہ اس پتھر کو مدینے کے تاجدار نے بھی چوما۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے یہاں پہ ٹھہرے اور پتھر کی طرف دیکھ کے کہا پتھر بظاہر میں دیکھ رہا ہوں پتھر ہے، اور پتھر کے اندر کیا طاقت کہ کسی کو نفع نقصان دے، لیکن میں تیرا بوسہ لوں گا۔ کیوں؟ مدینے کے تاجدار نے تیرا بوسہ لیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو نکالنے والے اس کا بوسہ لیا۔ اچھا صرف حجر اسود نہیں، ایک اور پتھر بھی ہے حدود حرم کے اندر، مسجد حرام شریف کے اندر ایک اور پتھر بھی ہے، اور وہ پتھر ہے مقام ابراہیم۔ مقام فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ دا آرڈر ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جا کے کیا کرو؟ دونوں تو پورے حرم میں پڑھو تو نہیں ہوں گے، ہو سکتے نے۔ مقام ابراہیم کے پاس کیوں آرڈر دیا گیا کہ ادھر جاؤ؟ توجہ کیجیے، حاجیوں سے پوچھو، بلکہ عمرہ کرنے والوں سے بھی پوچھو کہ رش اتنا ہوتا ہے، مقام ابراہیم تک پہنچنے میں بھی بڑی دشواری ہوتی ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، جب پاؤں کی مل جائے تو سجدہ کرنے کی زمین پہ جگہ نہیں ملتی، اور رش کی وجہ سے یہ پسلیاں ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کیوں پسلیاں توڑوا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا فرما رہا ہے؟ رب فرما دیتا اجر تو اسی نے نہیں دینا، جتھے مرضی پڑھو میں اجر دوں گا، لیکن نہیں، پابند کیا مقام ابراہیم کے پاس آؤ، ہے وہ بھی پتھر۔ تو پتہ چلا ہر پتھر کا مقام ایک جیسا۔ بر صغیر پاک و ہند کی حدیث کے سلسلے میں ایک بہت بڑی عظیم ہستی، یہ بھی وہ ہیں جن کو سب مانتے ہیں، تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک برہمن آ گیا، بت پرست۔ کون آ گیا؟ بت پرست نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا مولوی صاحب تمہارا ہمارے ساتھ معاملہ دوغلا ہے، تم سیدھی باتیں نہیں کرتے، سچی تقریریں نہیں کرتے۔ آپ نے بت پرست سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ بت پرست کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ پتھروں کے پاس ہم بھی جاتے ہیں، پتھروں کے پاس تم بھی جاتے ہو، ہمیں تم مشرک بنا ڈالتے ہو اور خود کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، موحد ہیں، توحید والے ہیں۔ اگر ہم پتھروں کے پاس جانے کی وجہ سے ہم مشرک تو پھر تم بھی مشرک، اگر تم پتھروں کے پاس جا کر بھی مومن تو پھر ہم بھی مومن۔ یہ کیا ہوا؟ تم جاؤ تو مومن، ہم جائیں پتھروں کے پاس تو مشرک اور کافر۔ کیا کہنا چاہتا تھا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ قبروں کے پاس تو تم بھی جاتے ہو، قبروں کے پاس، مزارات پہ تو تم بھی جاتے ہو، بتوں کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر، تم بھی پتھروں کے پاس جاؤ، ہم بھی پتھروں کے پاس جائیں، وہاں بھی پتھروں میں جان کوئی نہیں، یہاں بھی پتھروں کے پاس جان کوئی نہیں، تم توحید والے، ہم مشرک کیوں؟ اے جواب ذہن میں نقش کر کے جانا اور بڑے توجہ سے سننا، کیونکہ میرا نہیں، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے فتاویٰ عزیزیہ،
کے اندر موجود ہے، اور اس فتاوے سے میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلشن توحید و رسالت کے اندر بھی اس کو ذکر کیا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے جب اس نے کہا کہ تم دھاندلی کرتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، اپنے لیے تمہارا فتویٰ اور ہے، ہمارے لیے اور ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا توجہ سے، فرمایا دھاندلی ہم نہیں کر رہے، دھاندلی تم کر رہے ہو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا پتھروں کے پاس ہم نہیں جاتے، ہم پتھروں کے پاس نہیں جاتے، ہم پتھروں کے مکان میں جو مکین ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب بولو ہم کوئی شرط لگاتے ہیں کہ قبر سنگے مرمر دی بنی ہوئے تو تاں سی حاضری دینی؟ کوئی سنی بریلوی کسی کا نظریہ یہ ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ دیکھو کہ بابا فرید کی مزار پہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ مزار سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اور شہدائے احد کی مزار پہ بھی جاتے ہیں، وہاں پہ سنگ مرمر لگا ہوا ہے بھلا؟ اور بولیے تو ہم بھلا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ مٹی پڑی ہے۔ ہمارے علماء جو عقائد کی کتاب ہے شرح العقائد پر شرح لکھنے والے نبراس کے عالم علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مزار شریف کوت ادو میں بستی پرہاراں والی ہے، مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، پکچر میرے پاس موجود ہے، کچی مزار ہے ٹوٹل، ہم وہاں پہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ ہماری کون سی شرط ہے؟ پتھر کی بنی ہو، اینٹ کی بنی ہو، کچی اینٹ کی بنی ہو، سنگ مرمر کی بنی ہو، ہم اس مزار کو نہیں دیکھتے، مزار کے مکان میں جو مقیم ہوتا ہے اس کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب کئی مزاریں ہوں گی جو ہمارے قبرستان میں ہیں، وہ بابیوں کے مزاروں سے ڈاڈی بنی ہوئی ہوں گی، لیکن ادھر گھٹ جاتے ہیں، ادھر کیوں جاتے ہیں؟ تو مزار نہیں دیکھتے ہم، مزار کے مکان کے اندر جو مکین ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا ڈنڈی ہم نہیں مارتے، ڈنڈی تم مار رہے ہو، دھوکہ کر رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، ہم پتھروں کے پاس نہیں جاتے، ہم پتھر کے مکان میں جو مقیم ہوتا ہے اس کے پاس جایا کرتے ہیں۔ اچھا ایک فرق ہو گیا، اور دوسرا فرق حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا دیکھو ہمارا تمہارا بیسیکلی بنیادی فرق یہ ہے کہ تم پتھر کے پاس گئے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ پتھر کیا ہے، کہاں سے آیا، کہ کس کے نام کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر کوالٹی کیا ہے، کس وجہ سے ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ مگر ہم جس کے پاس جاتے ہیں اس کی پوری تاریخ زندگی ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اور ہم اسے وزیر سمجھ کے نہیں جاتے، ہم اسے بادشاہ سمجھ کے نہیں جاتے، ہم اسے اللہ کا فقیر سمجھ کے جاتے ہیں۔ میں ہے کہ نہیں؟ بادشاہاں دیاں مزاراں عام قبرستان وچ ویکھیاں کہ نہیں؟ ویران مزاریں نظر آئیں گی جو رب کے نہ بنے، لیکن جن بادشاہوں نے بھی تعلق فقیروں سے جوڑا، سلطان محمود غزنوی جیسا بادشاہ، سلطان اورنگزیب عالمگیر جیسا جو ہے روحانی بادشاہ، ان کی مزاریں آج بھی روشن ہیں، چمکتی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی کا کردار پڑھتے ہیں، پھر ہم جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کو شانیں کتنی عطا فرمائی ہیں، اللہ کا ولی اور اللہ کا فقیر سمجھ کے جاتے ہیں۔ اگلا فرق، اور یہ خاص فرق ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا تم بتوں کے پاس جا کے کہتے ہو تو کر، ہم مزار والوں کو یہ نہیں کہتے تو کر، ہم کہتے تسی دعا کرو، ایویں ہے کہ نہیں؟ ہم فقیروں کو کیا کہتے ہیں؟ بابا جی دعا کرو اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں دعا تم کرو، ہم انہیں نہیں کہتے کہ تم دو، تم بتوں کو کہتے ہیں تم دو، ہم اللہ کے ولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بناتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے تو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پہ پھر سوال ایک کر دیتے ہیں، اور دعا تے جیڑا بھی کرے اللہ سندا، یہ تسی آپ کر لو، بابے نو کیوں آ کے دعا کرن دا؟ یہ بھی سن لینا اللہ سب کی سنتا ہے، سننے میں کوئی اعتراض، لیکن قبول کسی کسی کی فرماتا ہے، اور اس کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ اس کا وعدہ ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جن کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے گا نا تو میں سے ضرور بر ضرور عطا فرماؤں گا۔ والا ان سالنی لعوت ینہ، عربی زبان میں لعوت ینہ پہ دو تاکیدیں ہیں،
مطلب دو لفظ ایسے ہیں جن کی وجہ سے معنی میں زور پیدا ہوا۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرا فقیر مجھ سے مانگے نا تو میں ضرور بر ضرور اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہوں۔ تو جس کے ساتھ رب کا یہ وعدہ ہے ہم اسے کہتے ہیں یار تو دعا کر، تیری دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما لے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہماری سنتا نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہ وہ نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں لے کے جائیں، گناہ گار ہیں، وہ نیکوکار ہے، اس کی عرضی اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور یہ روش ہماری ہی نہیں۔ قرآن اب پڑھنے لگا ہوں بخاری شریف کے بعد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا کنویں میں، تکلیفیں بھی دی تھیں۔ بعد کے اندر جس وقت پہچان ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے بتا دیا میں یوسف ہوں، عزیز مصر، مصر کے تخت پہ بیٹھے تھے یوسف علیہ السلام۔ بھائیوں کو احساس ہو گیا کہ ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، تو واپس پلٹے، سورہ یوسف پڑھیے۔ واپس پلٹ کر یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا جان اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہتے ہیں ابا جی ہماری معافی کے لیے آپ اللہ سے دعا کرو، ہماری معافی کے لیے آپ اللہ سے دعا کرو۔ یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے، اس میں تو ڈنڈی لگ نہیں سکتی نا کہ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام سے اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ دعا کیجیے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا عقیدہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو فرماتے ہو جاؤ اے اللہ سارے نہیں سنتا، تسی آپ کرو کہ غلطی تساں کی تھی تو دعا میں کرا نہیں۔ انہوں نے عرض کی ابا جان آپ دعا کیجیے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، فرمایا بچوں میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی توحید کو بھول سکتے ہیں؟ اونچا بولو، کبھی بھول سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے؟ تو دعا کرنے میں حرج کیا ہے؟ بیٹوں نے عرض کی ابا جان آپ دعا کیجئے، وہ ہم بھی اللہ کے فقیر کی بارگاہ میں کہتے ہیں آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، کسی کو دعا کے لیے کہنا اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پھر آگے سے کہہ رہے ہیں میں دعا کروں گا۔ جب معاملہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ امتی آپ کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تمہارے دروازے پہ آ جائیں، تمہارے دروازے پہ آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب یہاں پہ یہ قید کیوں لگائی گئی کہ محبوب جرم کر کے یہ تمہارے دروازے پہ آئیں؟ اللہ فرماتا محلے کی مسجد میں ہی معافی مانگ لیں، لیکن حوالہ ضروری ہے نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ معافی مل جائے گی لیکن نام حضور کا لینا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی توبہ کی اور نام کس کا لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری روایت اور ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے جن کو دریر البصر کہا جاتا تھا، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دریر البصر کا مطلب ہے ان کی آنکھیں سے نابینا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اپنے نابینا ہونے کی عرضی کی کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ سننا، فرمایا جاؤ اچھی طرح کرو وضو، اچھی طرح کرو، پھر پڑھو 2 نفل، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد فرمایا سر رکھو سجدے میں، اور سجدے میں سر رکھ کے رب سے یوں دعا مانگو اللہم انی اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے حاضر ہوا ہوں، یا اللہ ان کا وسیلہ دے کر میں عرض کرتا ہوں کہ میری اس مراد کو، مقصد کو پورا فرما۔ اوت کو حضور نے یہ دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا کرنا سجدے میں پڑھ کے اور میرا نام لے کے دعا کرنا۔ صحابی رسول گئے، اب صحابہ کچھ حضور کے پاس بھی بیٹھے ہیں، دریر البصر جو آنکھوں سے نابینا تھے، عثمان بن حنیف نام تھا، وہ گئے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھ کے سار سجدے میں رکھ کے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد سر اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے جب عثمان بن حنیف سجدے میں جا رہا تھا تو نابینا تھا،
لیکن حضور کا نام کا وسیلہ دے کر جب اللہ سے دعا کی، سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی تھی۔ سیاہ ستہ کی روایت ہے، بے نبی کا محمد نبی الرحمہ، اور وہاں پہ لفظ ہیں یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، وہاں پہ لفظ یا کے ساتھ پکارا یا محمد۔ اور کوئی کہے کہ وہاں پہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بعد کے اندر حضرت عثمان غنی کا دور تھا، ایک شخص کا کوئی کیس تھا، وہ بار بار جاتا، حضرت عثمان غنی سے ملاقات نہ ہوتی، وہ مل کر اپنی عرضی پیش کرنا چاہتا تھا، تو اس نے لوگوں سے کہا یار وجہ پتہ نہیں کیا ہے کہ میں جاتا ہوں میری حضرت عثمان غنی سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو ایک صحابی نے کہا یار مقصد اور حاجتیں لینے کا ایک طریقہ حضور نے بتایا تھا، اور سرکار نے ایک دعا سکھائی تھی، ذرا تو بھی وہ دعا مانگنا۔ اے ہو بہو نبی نے صحابی والی دعا اس صحابی نے ان کو سکھا دی جن کا مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جانا تھا، انہوں نے سکھائی۔ اب انہوں نے وہی دعا اللہم انی اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، یہ لفظ پڑھ کے دعا مانگی۔ دعا مانگ کر جس وقت اٹھ کے پہلے ملاقات نہیں ہوتی تھی، آج گئے تو دروازے سے حضرت عثمان نے بلا لیا خود، سمجھ نہیں آئی؟ آج گئے تو حضرت عثمان نے دروازے سے خود بلا لیا، اور خود بلا کے اپنے پاس بٹھا کہا ایتھے بو، تے پاس بٹھا کے کہا ہون دس تیری کی مرضی ہے اور تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ پتہ چلا صرف زندگی میں نہیں، بعد از وصال بھی صحابہ حضور کا نام لے کر ان لفظوں کے ساتھ دعائیں کرتے رہے۔ اور آج بھی قضائے حاجت پوری کرانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرضی کرنے کے لیے 2 نفل پڑھ کے اے سجدے میں جا کے یہ دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آرزو کو اور حاجت کو پورا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کی بتائی ہوئی وظیفہ ہے، یہ کسی عام پیر کا نہیں، یہ نبیوں کے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو آج بھی کر کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ بہرحال توحید کا بوٹا اے روئے زمین پہ اللہ کے رسول نے لگایا، اور یوں لگایا کہ آج 14 صدیاں بیت گئیں، آج تک توحید کا جھنڈا اونچے سے اونچے ہی جا رہا۔ اور وعدہ دے کے قسم اٹھا کے سرکار گئے، فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے بعد اپنے امتیوں میں شرک کا خوف کیوں؟ توحید کا جام پلایا ہی ایسے ہے، قیامت آ جائے گی میرا امتی گناہ گار ہو سکتا ہے پر مشرک آزمانہ ہو، کروڑوں کی دولت لے کے چلے جاؤ کسی ریڑھی لگانے والے مزدور سے، صحیح بات کر رہا ہوں، اس کے قدموں میں رکھ دو کروڑوں روپے، اربوں رکھ دو، اور اسے کہو یار ایک سجدہ آ کے بت کو کر جا، کرے گا؟ غریب سے غریب بھی کہے گا تیری دولت کو ٹھکرا سکتا ہوں پر رب کے ساتھ تو بے وفائی نہیں نہ کر سکتا۔ سجدہ فقط کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اللہ کی۔ عبادت کا مستحق کسی اور کو سمجھتے؟ رب سے بڑھ کر تو دور کی بات، ہم رب جیسا بھی کسی کو سمجھتے؟ ہم رب کو کسی کا محتاج، اور باقی ساری مخلوق کو سمیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساری مخلوق کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، اللہ کا۔ یہ تو توحید کی پکی بنیادیں ہیں کہ ہم کسی کو بھی غیر محتاج نہیں سمجھتے، سب کو اللہ کا محتاج سمجھتے، اور اللہ کو کسی کا محتاج اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔